محترم ناظرین السلام علیکم۔ روشنی ٹی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ خبرنامے کا آغاز کرتے ہیں حدیث مبارکہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیامت کے دن سب سے پہلے بندے سے اس کی نماز کا حساب لیا جائے گا۔ نماز مومنوں پر مقررہ وقتوں پر فرض ہے۔ نماز برے اور بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ نماز کی درستگی بقیہ اعمال کی بھی درستگی ہے اور نماز کی خرابی بقیہ اعمال کا بگاڑ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ محبوب عمل وقت پر نماز کی ادائیگی ہے۔ نماز دنیا کے غموں اور بلاؤں سے راحت کا سبب ہے۔ اللہ رب العزت نمازوں کے ذریعے سے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ نماز اللہ رب العزت کے ساتھ سرگوشی کا ذریعہ ہے۔ نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت ہے۔ نماز جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کا سبب ہے۔ نماز دنیا اور آخرت میں نور ہے۔ نماز کا ترک کرنا چھوڑنا کفر ہے۔ جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والے سے اللہ تعالیٰ بری الذمہ ہے۔ نماز بندے کے ایمان اور کفر و شرک کے درمیان حد فاصل ہے۔ ترک نماز نمازوں کو چھوڑنا جہنم میں ایک وادی ہے، وادی سقر میں داخلے کا سبب ہوتا ہے، داخلے کا سبب ہے۔ آغاز کرنے سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم سرخیوں پر۔ متحدہ ضلع نظام آباد میں موسلادھار بارش کی وجہ سے کئی نشیبی علاقے زیر آب، وہ سڑک جھیل میں تبدیل۔ محکمہ موسمیات نے ضلع میں بھاری بارش ہونے کی پیش قیاسی کی۔ امن و امان کا پیغامی ولیوں کی دین، بودھن کی سرزمین پر حضرت سید شاہ جلال بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی آمد سے بودھن میں رونق، بودھن رکن اسمبلی شیخ العامر کا سندل سے خطاب۔ آلمور حلقے میں ایم ایل اے جیون ریڈی نے طوفانی دورہ کرتے ہوئے ملا ریڈی تالاب کے پاس جاری منی ٹینک تعمیری کاموں کا لیا جائزہ۔ اس ماہ کی 7 تاریخ کو کامریڈی قائدین کے ساتھ سی ایم کے CR حلقے کی ترقیاتی کاموں کے تعلق سے مقامی قائدین سے کریں گے مشاورت۔ پروجیوانی کے تحت حاصل کردہ درخواستوں کو بالکل مکمل کرنے کے لیے ضلع نظام آباد و کامریڈی کلکٹر نے ذمہ دار عہدیداران کو دی ہدایت۔ پندرہ اکتوبر سے اندرون 18 دسمبر تک منعقد ہونے والے انتخابات میں BRS کو 65 سے 77 نشستیں حاصل ہونے کا مشہور معروف پنڈت بالیا پلی سبا راؤ نے کیا اظہار۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ سے MPDRP نے کی ملاقات و تلنگانہ کی موجودہ صورتحال کے تعلق سے کیا تبادلہ خیال۔ اب بڑھتے خبروں کی تفصیل کی جانب۔ امن و امان کا پیغامی ولیوں کی دین، بودھن کی سرزمین پر حضرت سید شاہ جلال بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی آمد سے بودھن میں رونق، بودھن رکن اسمبلی شیخ العامر کا سندل سے خطاب۔ بودھن رکن اسمبلی شیخ العامر نے عرس شریف حضرت سید شاہ جلال بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے دوسرے دن درگاہ پر اپنے حامیوں کے ہمراہ حاضری دیتے ہوئے یہاں پر چادر مبارک و گل کا نذرانہ پیش کیا۔ وہ فاتحہ خوانی کرتے ہوئے ملک میں امن و امان کی بحالی قائم رہنے کے لیے دعائیں کی۔ باتزا منعقدہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اسلام امن و امان کا پیغام دیتا ہے اور اسی پیغام کو اولیاء اللہ و ولیوں نے عام کرتے ہوئے اسلام کو مختلف مقامات تک پہنچایا اور حضرت سید شاہ جلال بخاری رحمۃ
रहमत अलैह की आमद बोधन के लिए बाइस फख्र रहमत है और इन्हीं वलियों के सबब हिंदुस्तान में अमन व अमान कायम है। इसी तरह इन्होंने दरगाह से मुताल्लिका कमेटी हॉल की तामीर के लिए 25 लाख रुपए फंड की जुराई अमल में लाए जाने का ऐलान किया। इस मौके पर अवाम ने इनके इस ऐलान पर खुशी और मसरत का इजहार किया। वो दरगाह कमेटी की जानिब से इनकी तहनीत अमल में लाई गई। दीन की दावत देने के लिए, अमन और चैन फैलाने के लिए बोधन में उनकी आमद हुई। अल्हम्दुलिल्लाह उनकी दुआओं से आज बोधन हर तरीके से महफूज है और ये शेर बोधन थे और इन्होंने जिस तरीके से इस्लाम और दीन की दावत दे के लोगों को जोड़ा है, अल्हम्दुलिल्लाह कई लोग इसमें इस्लाम कबूल करके आज जो है एक अमन और चैन की जिंदगी बोधन में गुजर बसर कर रहे हैं। हमारे यूनुस पटेल भाई अभी बोले कि कम्युनिटी हॉल दरगाह के लिए लोगों को, अब जैसा बारिश हो रही, कोई अगर बड़ा कम्युनिटी हॉल रहा तो उसमें जो है अच्छे तरीके से जो भी ज़ाहिरीन यहाँ पे आ रहे उनको अच्छे इंतजाम और करा सकेंगे। और कुछ शादियों का भी मसला रहा गरीब लोगों के, तो ज़रूर इसमें शादियों का भी इंतजाम हो जाएगा। तो ये कम्युनिटी हॉल दरगाह का बनाने के लिए मैं 25 लाख रुपए का ऐलान करता हूँ और यहाँ पे एक अच्छा कम्युनिटी हॉल तामीर किया जाएगा। सरजमीन बोधन में एक रोज़ा 20वां अज़ीमुश्शान सालाना जलसे इस्तिक़बालिया ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का 10 सितंबर बरोज़ इतवार बाद नमाज इशा इनेक़ात। अवाम इस जलसे में कसीर तादाद में शिरकत करें। सैयद ख्वाजा नाज़िमुद्दीन साहब सुल्तान खादरी की अपील। सरजमीन बोधन पर हर साल की तरह ये साल भी जलसे इस्तिक़बालिया ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये 20वां जलसा मस्जिद उमर फारूक की जानिब से और मस्जिद उमर फारूक के करीब ये जलसा मनाया जा रहा है। इस मुक़द्दस व मुबारक जलसे को अल्लामा मौलाना शहीनशाह खिताबत फ़ख्र दखन हज़रत सैयद शाह अज़ीज़ुल्लाह साहब क़ाज़ी क़िबला मुंतज़िरुल आली और दूसरे मुक़र्रिर जामे निज़ामिया और दूसरे मुक़र्रिर अल्लामा मौलाना शान दखन फ़ख्र हिंदुस्तान अल्लामा मौलाना मोहम्मद अहमद नक्शबंदी जुनैदी क़िबला मुंतज़िरुल आली जामे निज़ामिया वो तशरीफ़ ला रहे हैं। आलम इस्लाम के मुसलमानों को ये पैगाम दिया जा रहा है कि आक़ाए दो जहां मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी में, मिलाद की खुशी में एक बच्चे की शादी भी की जा रही है, जलसा भी होगा और खाने का भी एहतमाम किया जा रहा है और अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात भी हो रही है। तमाम मुसलमानों से आशिक़ रसूल से ख्वाहिश की जाती है कि 10 सितंबर बरोज़ इतवार 23 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र को आप तमाम अवामनास 10 सितंबर इतवार के दिन ज़रूर तशरीफ़ लाइए। इस जलसे में शिरकत फरमाकर तमाम हज़रात सवाब दारेन हासिल कीजिए। इस्लामपुरा यूथ वेलफेयर सोसाइटी के ज़ेर निगरानी में मुफ्त मेडिकल कैंप, 300 से ज़ायद मरीजों ने किया इस कैंप से इस्तिफ़ादा। बरोज़ इतवार इस्लामपुरा खोजा कॉलोनी इलाके में इस्लामपुरा यूथ वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से फ्री मेडिकल कैंप का इनेक़ाद अमल में आया, जिसमें हयात मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की टीम ने शिरकत करते हुए मरीजों की तशख़ीस की और मुफ्त अद्वियात फ्राहम की। मुफ्त मेडिकल कैंप में मरीजों के ECG निकाले गए, लैब की सहूलत के अलावा HIV टेस्ट भी किए गए। डॉक्टर ख्वाजा मोइनुद्दीन, डॉक्टर लुबना नौशन, डॉक्टर वंश ने मुफ्त मेडिकल कैंप से रुजू होने वाले 300 से ज़ायद मरीजों की तशख़ीस की। यूथ वेलफेयर सोसाइटी इस्लामपुरा प्रेसिडेंट आमिर अली खान ने बताया कि कैंप में विजय बाबू SHO, वन टाउन पुलिस स्टेशन और मौलाना हैदर क़ासमी मदरसा ज़ियाउल हुदा ने मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से शिरकत की। कैंप को कामयाब बनाने के लिए यूथ वेलफेयर सोसाइटी के ज़िम्मेदारान शेख मुज़म्मिल, शकील अख्तर, शेख रियाज, फ़िरोज़ खान, शेख इमरान, सैयद रऊफ़ शाह, अज़हर अहमद, सैयद समी, सैयद रफ़ीक, शेख बाबू, अब्दुल हकीम ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। अस्सलाम वालेकुम। इस्लामपुरा यूथ वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से आज महल्ले में फ्री हेल्थ कैंप रखा गया था, जिसके मेहमान ख़ुसूसी वन टाउन SHO विजय बाबू सर थे और इस हेल्थ कैंप में फ्री टेस्ट कराए गए, जिसमें ECG, CTS स्कैनिंग, RBS, HIV टेस्ट, BP चेकअप किया गया। और इस प्रोग्राम में हेल्थ कैंप में तकरीबन 300 पेशेंट्स ने शिरकत की और ये प्रोग्राम सक्सेसफुल हुआ। प्रजावानी प्रोग्राम को अहमियत देते हुए ज़ेर इल्तिवा दरख्वास्तों को फिलफुर हल करने के लिए कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने अहदेदारों को दी हिदायत।
ضلع نظام آباد کے کلیکٹریٹ میں منعقدہ پرجاونی پروگرام میں عوامی مسائل کے فوری حل کے لیے 41 شکایت موصول ہوئی۔ شکایت کنندگان جو کہ ضلع کے مختلف مقامات سے کلیکٹریٹ پہنچے تھے، انہوں نے کلیکٹر کے علاوہ ایڈیشنل کلیکٹر چترا مشرا، یادی ریڈی، RDO چندر کو اپنی شکایت پیش کی، تاہم کلیکٹر راجیو گاندھی ہنمنتو نے تمام حاصل کردہ درخواستوں کا جائزہ لیتے ہوئے حکام کو ہدایت دی کہ وہ عوامی عرضیوں کو ترجیح دے اور انہیں تیزی کے ساتھ حل کرے اور شکایت کنندگان کو PR کی درخواستوں پر کی گئی کارروائی کے بارے میں مطلع کرتے ہوئے مکمل تفصیلات پرجاونی ویب سائٹ پر اپلوڈ کرنے کی عہدیداران کو ہدایت جاری کی۔ بات ازاں کلیکٹر نے حاملہ خواتین بچوں کی صحت کے لیے متوازن غذا کی اہمیت کے بارے میں واقف کرواتے ہوئے پوشن ابھیان کے تحت ڈپارٹمنٹ آف ویمن اینڈ چائلڈ ویلفیئر کے زیر نگرانی میں طباعت کردہ وال پوسٹر کی رسم اجرائی عمل میں لائی۔ اس پروگرام میں ایڈیشنل کلیکٹر چترا مشرا، یادی ریڈی، ICDS PD رسول P، DMHO ڈاکٹر سدرشنم، SC کارپوریشن ED رمیش، DS PDO ششی کلا و دیگر نے شرکت کی۔ نظام آباد رورل حلقے میں گزشتہ شب ہونے والی بارش کی وجہ سے مختلف موضوعات کی سڑکیں زیر آب ہونے پر مقامی عوام کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ نظام آباد رورل حلقے میں گزشتہ شب سے ہونے والی مسلسل بارش کی وجہ سے موپال، ڈچپلی، سریکونڈا، درپلی، اندلوئی، جگران پلی منڈل میں واقع تالاب لبریز ہو گئے، جس سے رورل حلقے میں صبح میں ہوئی زبردست بارش کی وجہ سے سڑکوں اور چوراہوں پر پانی جمع ہو گیا، جس سے مقامی عوام کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے علاوہ زبردست بارش سے گرمی کی تپش سے پریشان حال افراد کو راحت کا کام کیا ہے، کیونکہ گزشتہ دنوں سے گرمی کی شدت سے لوگ کافی پریشان تھے اور صبح کے اولین ساعتوں میں ہوئی بارش نے ماحول کو کچھ دیر کے لیے ٹھنڈا کر دیا، جس کی وجہ سے عوام میں راحت دیکھی گئی اور کسانوں میں بھی خوشی کی لہر دیکھی جا رہی ہے۔ بالکنڈہ حلقے سے BRS پارٹی امیدوار ریاستی وزیر ویملا پرشانت ریڈی کے حق میں ووٹ دینے کا فیصلہ کرتے ہوئے 75 افراد خاندان نے ایک قرارداد کی منظوری عمل میں لائی۔ بالکنڈہ حلقے میں ریاستی وزیر امارت و شورا ویملا پرشانت ریڈی کی جانب سے کی جا رہے ترقیاتی کاموں سے متاثر ہو کر آئندہ منعقد ہونے والے عام انتخابات میں ترقی کی طرف ووٹ دینے کا بالکنڈہ منڈل کے جیٹا پور دیہات میں گوپالا کرشنا کورما سنگم سے متعلقہ 41 افراد خاندان، ملانا کورما سنگم کے 34 افراد خاندان نے اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے خاندان میں 18 سال مکمل کرنے والے ہر ایک فرد آئندہ منعقد ہونے والے عام انتخابات میں ریاستی وزیر ویملا پرشانت ریڈی کو ووٹ دینے کے تعلق سے قسم کھا کر متفقہ طور پر قرارداد کی منظوری عمل میں لائی گئی اور اس قرارداد سے متعلقہ کاپی کو مقامی سرپنچ کے ہاتھوں حوالے کیا گیا۔ اس موقع پر گوردھن نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ CM KCR کی کامیاب ترین قیادت میں ریاستی وزیر امارت و شورا ویملا پرشانت ریڈی کی حرکاتی خدمات سے متاثر ہو کر مقامی عوام اپوزیشن قائدین کی جانب سے پھیلائی جانے والی افواہوں و بناوٹی باتوں پر دھیان نہ دے کر اپنے حلقے کی مزید ترقی کے لیے آئندہ منعقد ہونے والے عام انتخابات میں ریاستی وزیر ویملا پرشانت ریڈی کو بھاری اکثریت سے کامیاب بنانے کے تعلق سے ایک قرارداد کی منظوری عمل میں لاتے ہوئے ترقی کی طرف ووٹ دینے کے فیصلہ کرنا کافی خوش آئند بات ہونے کا اظہار کیا۔ سریکونڈا منڈل کے مقام پر گزشتہ شب سے ہونے والی موسلا دھار بارش کی وجہ سے سڑکیں جھیل میں تبدیل۔ سریکونڈا منڈل کے مقام پر گزشتہ شب اچانک شروع ہونے والی موسلادھار بارش کی وجہ سے ایک بار پھر سڑکیں جھیل میں تبدیل ہونے کے علاوہ تالاب کی سطح میں زبردست اضافہ دیکھا جا رہا ہے، جس سے عوام کو آمد و رفت میں دقت پیش آنے کے علاوہ گاڑی سواروں کو مشکل صورتحال کا سامنا کرنا پڑا۔ ٹریفک جام کی صورتحال تقریباً 2 تا 3 کلومیٹر تک دیکھی گئی۔ పబ్లిక్ కానీ ఇక్కడ గడుగోలు నుంచి నిజామాబాద్ వెళ్ళే పబ్లిక్ కానీ ఎవరు కప్పలవాడ నుంచి వెళ్ళొద్దు। కప్పలవాడ బ్రిడ్జి పై నుంచి పారుతున్నందున ప్రమాదకరమైన వాటర్ వెళ్తున్నాయి, కాబట్టి ఎవరు పోవద్దని ప్రయాణాలు వాయిదా వేసుకోవాలని। प्रजावानी के तहत हासिल करदा दरख्वास्तों को फिलफुर हल करने के लिए रेवेन्यू एडिशनल कलेक्टर चंद्र मोहन ने अहदेदारान को दी हिदायत। ضلع کامریڈی کلیکٹریٹ دفتر میں انعقاد عمل میں لائے گئے پرجاونی پروگرام میں ضلع کے مختلف علاقوں میں مقیم عوام کی جانب سے حاصل کردہ درخواستوں کو DRDO سائنہ و کلیکٹریٹ AO سید مسعود احمد نے حل کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ زیر التوا درخواستوں کو وقتاً فوقتاً جانچ کرتے ہوئے فوری طور پر حل کرنے کی ذمہ دار عہدیداران کو تاکید کی اور کہا کہ پرجاوانی کے تحت حاصل کیے جانے والے درخواستوں میں زیادہ تر اراضی کے سروے سے متعلقہ شکایت حاصل کی گئی ہیں، جسے منڈل سطح کے تحصیلدار فلفور دلچسپی کے تحت حل کرنے کا اظہار کیا۔ تلنگانہ کے کئی اضلاع میں شدید بارش کا امکان۔ محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران منچریال، جگتیال، راجنا، سلسلہ، کریم نگر، پیدا پلی، جے شنکر، بھوپال پلی، محبوب نگر، ناگر کرنول اور ونپرتی کے بعض مقامات پر شدید سے شدید ترین بارش کا امکان ہے۔
محکمہ موسمیات نے کہا کہ اسی طرح کی صورتحال نظام آباد، وقارآباد، سنگاریڈی، میدک، کاماریڈی، محبوب نگر اور نارائن پیٹ میں رہنے کا امکان ہے۔ منگل کو اضلاع نظام آباد، جگتیال، راجنا، سلسلہ، کریم نگر، پیداپلی، وقارآباد، سنگاریڈی، میدک، کاماریڈی اور محبوب نگر میں کہیں کہیں شدید بارش کا امکان ہے۔ اس ماہ کی 7 تاریخ کو سی ایم KCR پرگتی بھون میں کاماریڈی قائدین کے ساتھ اجلاس منعقد کریں گے۔ ضلع کاماریڈی حلقے کی ترقی کے تعلق سے مقامی قائدین کے ساتھ سی ایم KCR مشاورت کرنے کا پارٹی سے وابستہ قائدین نے اظہار کیا، جس میں انتخابی سرگرمیوں اور مہم کی حکمت عملی کے بارے میں قائدین کو احکامات جاری کر کے پارٹی ذرائع کے مطابق اس میٹنگ کا مقصد الیکشن کے لیے کیڈر کو تیار کرنا ہے۔ سری رام ساگر اور نظام ساگر پروجیکٹس کے دروازے کھول دیے گئے۔ ریاست تلنگانہ ضلع نظام آباد میں بارش کی وجہ سے سری رام ساگر پروجیکٹ، المعروف پوچمپاڑ پروجیکٹ کے ساتھ ساتھ نظام ساگر پروجیکٹ میں پانی کا شدید بہاؤ دیکھا جا رہا ہے۔ سری رام ساگر پروجیکٹ میں بارش کے پانی میں اضافے کے سبب 4 دروازے کھولتے ہوئے 12,000 کیوسیک پانی کی دریائے گوداوری میں چھوڑا جا رہا ہے۔ اس پروجیکٹ کی مکمل سطح 1051 فٹ ہے اور ابھی تک اس کی سطح 1090.8 فٹ تک پہنچ گئی ہے۔ نظام ساگر پروجیکٹ میں بھی پانی کی سطح میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اس پروجیکٹ میں پانی کی سطح 1403.60 فٹ تک پہنچ گئی، جبکہ اس کی مکمل سطح 1405 فٹ ہے۔ پروجیکٹس کے دروازے کھولنے کی وجہ سے لوگ تفریح کے لیے ذخائر پہنچ رہے ہیں۔ 15 اکتوبر سے اندرون 18 دسمبر تک انعقاد عمل میں لائے جانے والے انتخابات میں BRS کو 65 سے 77 نشستیں حاصل ہونے کا مشہور معروف پنڈت بالیا پلی سبا راؤ نے کیا اظہار۔ آئندہ منعقد ہونے والے انتخابات کے لیے سی ایم KCR نے اب تک 115 نشستوں کے لیے امیدواروں کا اعلان کیا، جسے حلقے میں امیدواروں کی جانب سے انتخابی مہم کے ساتھ ساتھ ترقیاتی کاموں کا آغاز عمل میں لانے میں مصروف ہو گئے ہیں، جس کے تحت 15 اکتوبر سے اندرون 18 دسمبر تک انتخابات کا انعقاد عمل میں لائے گئے تو BRS پارٹی کو 77 نشستیں حاصل ہوں گی۔ وہ ریاست میں BRS و مرکز میں BJP حکومت قائم ہوگی۔ وہ اسی طرح سے 18 دسمبر سے اندرون 15 جنوری تک انتخابات منعقد ہوں گے تو 55 سے 65 سیٹیں BRS کو حاصل ہوں گی، اور اگر 15 جنوری کے بعد اپریل میں انتخابات عمل میں لائے گئے تو BRS کو تھوڑا نقصان ہونے کا خدشہ ہے، جس سے 45 سے 55 سیٹیں ملنے کے امکان ہے، پنڈت بالیا پلی سبا راؤ نے اظہار کیا۔ شہر نظام آباد سے ہوتے ہوئے جانے والے مختلف ٹرینوں کو اس ماہ کی 4 تا 10 تاریخ تک منسوخ کرنے کا ریلوے عہدیداران نے کیا اظہار۔ حیدرآباد و سکندرآباد ریلوے اسٹیشن میں مینٹیننس کے کام جاری رہنے کے باعث مختلف ٹرینوں کو منسوخ کیا گیا ہے، جس کے تحت نظام آباد کریم نگر جانے والی ریل، کریم نگر نظام آباد جانے والی ریل کو منسوخ کرتے ہوئے شہر نظام آباد سے ہوتے ہوئے پنڈری پورم جانے والی ریل کو اس ماہ کی 10 تاریخ تک منسوخ کرنے کا ذمہ دار عہدیداران نے اظہار کیا۔ آرمور شہر کے 7 منڈل کے مختلف موضوعات کا PUC چیئرمین آرمور MLA جیون ریڈی نے کیا طوفانی دورہ۔ آرمور منڈل کے انکاپور دیہات میں BRS قائد دیویندر ریڈی کی گھربرانی تقریب میں ضلع BRS صدر آرمور MLA جیون ریڈی نے شرکت کرتے ہوئے پرخلوص مبارکباد پیش کی۔ بعد ازاں شہر کے پیرکٹ میں انعقاد عمل میں لائے جانے والے دیگر شادی تقاریب میں شرکت کرتے ہوئے نئے جوڑے کو مبارکباد پیش کی، وہ نیک تمناؤں کا اظہار کیا، اور اسی طرح سے آلور منڈل کے مقام پر BRS قائد کے گھر میں منعقدہ شادی تقریب میں شرکت کی، وہ نئے شادی شدہ جوڑے کو مبارکباد پیش کی۔ اس موقع پر ان کے ساتھ عوامی نمائندے، BRS پارٹی کے قائدین، کارکنان کے علاوہ مختلف محکمے جہاں سے تعلق رکھنے والے عہدیداران موجود تھے۔ آرمور حلقے کا دورہ کرنے والے MLA جیون ریڈی نے میونسپل کے حدود میں واقع پیرکٹ میں قیام عمل میں لائے گئے منسٹر کوچ شاپ کا افتتاح عمل میں لایا۔ آرمور میں منسٹر کوچ شاپ کے انتظامیہ P مہیش کو MLA جیون ریڈی نے مبارکباد پیش کی۔ بعد ازاں شاپ کے مالک مہیش نے MLA جیون ریڈی و BRS قائدین کو شال پوشی گل پوشی کرتے ہوئے شاندار پیمانے پر تہنیت عمل میں لاتے ہوئے اظہار تشکر پیش کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ آرمور حلقے کے عوام کے لیے تمام قسم کے شو روم دستیاب ہونا کافی خوشائن بات ہونے کا اظہار کیا۔ اس موقع پر ان کے ساتھ IIHFW چیئرمین ڈاکٹر مدھو شیکھر، BRS پارٹی عوامی نمائندے، قائدین، شہر کے مشہور معروف شخصیات کے علاوہ دیگر نے شرکت کی۔ آرمور شہر کے ملاریڈی تالاب کے پاس جاری منی ٹینک تعمیری کاموں کا ضلع BRS صدر آرمور MLA جیون ریڈی نے لیا جائزہ۔ آرمور رکن اسمبلی PUC کمیٹی چیئرمین و ضلع BRS صدر جیون ریڈی نے حلقہ آرمور کے ملاریڈی تالاب کے پاس جاری منی ٹینک تعمیری کاموں کا جائزہ لیتے ہوئے فی الفور کاموں کو مکمل کرنے کے لیے ذمہ دار عہدیداران کو ہدایت جاری کی۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ تلنگانہ حکومت کے برسر اقتدار پر آنے کے بعد ریاستی وزیر اعلیٰ کلوکنٹلا چندر شیکھر راؤ کی کامیاب ترین قیادت میں کئی ترقیاتی کاموں کو تیز رفتار کے ساتھ مکمل کیا جا رہا ہے، اور عوام کی ضروریات کی تکمیل کے لیے حکومت کی جانب سے روب عمل میں لائے جانے والی فلاحی اسکیمات کے ثمرات سے
बिला लिहाज मजहब व मिलत तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अफ़वाम को रास्त तौर पर फ़ायदा पहुँचाया जा रहा है और मंडल से मुताल्लिक़ा मौज़ूआत की तरक्की के लिए मंजूर किए गए फंड से शुरू होने वाली कई तरक्याती कामों को तेज़ी के साथ मुकम्मल किया गया है, जिससे मंडल से मुताल्लिक़ा मौज़ूआत के अवाम BRS हुकूमत से काफ़ी मुतमईन है और इस तरह से KCR हुकूमत के इक़्तिदार में नाफिज करदा स्कीमात से हर एक घर मुस्तफ़ीद हो रहा है और रियासती हुकूमत गरीब अवाम के मसाइल के यकसवी के लिए मुतारफ़ करदा आसरा पेंशन स्कीम के तहत तनहा ख़वातीन मामरीन के अलावा दीगर को माहाना पाबंदी के साथ वजीफ़े के जारी अमल में लाए जा रहे हैं, जिसकी किसी दूसरी रियासत में नज़ीर नहीं मिलने का इजहार किया। इस मौके पर इनके साथ BRS पार्टी से वाबस्ता क़ायदीन कारकुनान मुख्तलिफ महकमे जात से ताल्लुक़ रखने वाले ओहदेदारान मौजूद थे। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह से MP DRV की मुलाकात, तेलंगाना में मौजूद सियासी सूरत हाल के ताल्लुक़ से किया तबादला ख्याल। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह से निज़ामाबाद MP DRV ने मुलाकात की। वो निज़ामाबाद पार्लियामेंट सेगमेंट के साथ असम्बली हल्के में BJP की फतह की हिकमत अमली के बारे में मुशावरत करते हुए तेलंगाना में मौजूदा सियासी सूरत हाल के ताल्लुक़ से भी तबादला ख्याल किया और कहा कि आज HM ऑफ इंडिया अमित शाह से मुलाकात करने का मौका हासिल होने का MP DRV ने इजहार किया। इख्तिताम से हम नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। मुत्तहदा ज़िले निज़ामाबाद में मूसलाधार बारिश की वजह से कई नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब, वो सड़क झील में तब्दील। महकमे मौसमियात ने ज़िले में भारी बारिश होने की पेशकयासी की। अमन व अमान का पैगामी वलियों की देन, बोधन की सरजमीन पर हज़रत सैयद शाह जलाल बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की आमद से बोधन में रौनक। बोधन अपने असम्बली शेख आमिर का संदल से खिताब। आलमूर हल्के में MLA जीवन रेड्डी ने तूफानी दौरा करते हुए मल्लारेड्डी तालाब के पास जारी मिनी टैंक तामीरी कामों का लिया जायजा। इस माह की 7 तारीख को कामरेड्डी कायदीन के साथ CM KCR हल्के की तरक्याती कामों के ताल्लुक से मुकामी कायदीन से करेंगे मशाविर। प्रजावानी के तहत हासिल करदा दरख्वास्तों को फिलपुर मुकम्मल करने के लिए जिले निज़ामाबाद व कामारेड्डी कलेक्टर ने जिम्मेदार ओहदेदारान को दी हिदायत। पंद्रह अक्टूबर से अंदरून 18 दिसंबर तक मुनाकिद होने वाले इंतखाबात में BRS को 65 से 77 नशिस्तें हासिल होने का मशहूर मारूफ पंडित बालियापल्ली सुब्बाराव ने किया इजहार। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह से MP DRV ने की मुलाकात व तेलंगाना की मौजूदा सूरत हाल के ताल्लुक से किया तबादला ख्याल। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।